جنگ احد میں صدر اسلام میں مسلمان جنگ کر کے تلوار سے خون ٹپک رہے ہیں، جیسے ہی گزرے رسول کے پاس، رسول نے کہا کہ مرحبا، مطلب جہاد کیا، مگر جہاد اکبر باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سا جہاد ہے؟ کہا جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ آج بہت شوق ہوتا ہے ہم لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بڑا آسان ہے یہ کرنا وہ کرنا، اتنا مشکل۔ اصل جو مشکل ہے وہ سردیوں کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ جہاد ہے، یہ کر کے دکھائیں۔ جو آدمی خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو پائے وہ میدان جہاد میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، صدر اسلام میں ایک جوان صبح نماز میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول نے دیکھا اس کی کیفیت بہت الگ سے ہے۔ کہا کہ جوان کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں مناظر کو، کون جنت کی طرف جا رہا ہے کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس مقام پر ایک جوان عبادت سے پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ جوان، عزیزان محترم، یہ وہ خزانہ ہے کہ جسے دشمن آلودہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی انہی کے لیے تو یہ ساری مجلس ہے، انہی میں سے تو کوئی اٹھے گا۔ وہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، برحال ذہن میں آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شہر کے دروازے پہ پہنچے، اس کی ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو جیسے ہی ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں پر ہیرے جواہرات۔ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، لیکن جیسے ہی ہیرے جواہرات دیکھے تو اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اب دیکھا کہ یہ تو اب حضرت عیسیٰ، کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے ایک ایسا ہیرا لے کر آؤں گا جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ حضرت عیسیٰ تم لوگ یہیں روکو، میں حضرت عیسیٰ گئے، دیکھا ایک پرانی شہر کی ٹوٹی پھوٹی آبادی، کوئی چھوٹا سا گھر، گئے، بوڑھی سی عورت، کہا کہ میں نہیں جانتی حضرت عیسیٰ ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں، میں کہاں بیٹھ؟ کہا میرا بیٹا ہے وہ مزدوری کرنے گیا ہے، وہ آئے گا۔ تو جیسی آیا وہ جوان، دیکھا اس کے چہرے پر کرب ہے، کرب، ایک درد میں ہے۔ نبی خدا کی پہچان گئے۔ کہا جوان کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں کوئی مشکل نہیں۔ کہا بتاؤ شاید میں تمہاری مشکل حل کروں۔ کہا ایسے ایسے ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، یہ وہ۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، کاروان، ہوا چلی، پردہ ہٹا تو میری نگاہ اس محمل پر پڑ گئی، اور وہ ایک نگاہ میری پڑی خاتون پر، تو بس وہیں میں عاشق ہو گیا۔ لیکن جب میں پیچھے پہنچا تو وہ یہاں کے جو سلطان ہے، جو بادشاہ ٹائپ، اس کا کاروان تھا، اور وہ اس کی بیٹی ہے، اور اب یہ قرب اندر کھائے جاتا ہے۔ میں تو غریب سا آدمی، میں کیا کروں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا میرے ساتھ تم چلو، باہر نکلے۔ کہا پتھر جمع کرو، تشت میں جمع کیا۔ حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ کہا یہ جاؤ، لے جاؤ بادشاہ کی خدمت میں اور اس کو دے دینا۔ اور لے گیا، اور پھر اپنی درخواست، جب بادشاہ آتا تھے تو ہیرے جواہرات جانتا تھا، جب اس نے اتنے قیمتی پتھر دیکھے تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ رشتے کے لیے۔ کہا میں دے دوں گا، ایک اور ایسا تشت لے آؤ۔ وہ پھر آیا، حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، دوبارہ بنایا، لے گئے۔ ادھر شادی ہو گئی۔ جب سب ہو گئی تو اس بادشاہ نے دیکھا جوان اچھا ہے، اپنا سارا تخت تاج اس کو
دے دیا، اب تم فقیر بادشاہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ کو بولا کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ نے بولا اچھا میں اب چل رہا ہوں۔ کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو اچھی زندگی گزارنے کے دن آئے ہیں۔ کہا نہیں، یہ زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے بھی بڑی اور چیزیں ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا خدا کی بندگی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ مجھے تخت و تاج دے کر آپ خود جو ہے وہ بندگی، اس نے سب چھوڑا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اب حواری سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہیرا آئے گا، کوئی جواہرات آئیں گے۔ جیسے ہی پہنچے تو کہا کہ وہ کہاں ہے جو قیمتی ہیرا آپ لینے گئے تھے؟ کہا وہ قیمتی ہیرا اس جوان کا قلب ہے جس میں خدا بستا ہے۔